بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول وہ حکم پہنچا دیجئے جس کا آپ کو پہلے حکم دیا جا چکا ہے. اگر آپ نے وہ حکم نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب پیغمبر اسلام اپنی زندگی کا آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے. غدیر خم کے میدان میں پہنچے تو جبرائیل امین اس آیت کو لے کر نازل ہوئے کہ اے رسول جس کا آپ کو پہلے حکم دیا جا چکا ہے اس کا اعلان کر دیجئے. اگر وہ حکم آپ نے نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ رسول جس نے نماز کا حکم پہنچایا، روزے کا حکم پہنچایا، حج کا حکم پہنچایا، خمس و زکوٰۃ نکالنے کے مسائل بیان کیے، یعنی پوری زندگی دین اسلام کو پہنچاتا رہا، دین اسلام کے پیغام کو لوگوں تک عیاں کرتا رہا. اسی رسول سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا کہ رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اب غور کرنے کی بات ہے کہ اگر رسول اسلام صرف علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو ان کی رسالت نامکمل رہ جاتی ہے. اب اگر کوئی ایرا غیرہ معمولی سا مسلمان علی کی ولایت کو نہ مانے، ان کے مولا ہونے کا اقرار و اعتراف نہ کرے تو ان کا اسلام مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے سارے مجمع کو رک جانے کا حکم دیا. جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا اور پیچھے والوں کا انتظار کیا، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا. تو پیغمبر اسلام نے ممبر بنانے کا حکم دیا اور جب ممبر بن کر تیار ہو گیا تو پیغمبر اسلام مولائے کائنات کو لے کر ممبر پہ آئے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں. یہ غدیر کے میدان میں ثابت ہو گیا کہ رسول کے بعد اگر کوئی جانشین رسول ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان ملعون جو ازل سے سارے انسانوں کا دشمن ہے، اس نے بھی علی کی ولایت کو دنیا والوں کے سامنے واضح کیا ہے. تو اسی حدیث غدیر کی حدیث سے واضح کیا ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب علل الشرائع کے صفحہ نمبر 109 پہ تحریر کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس کے راوی یعنی بیان کرنے والے سلمان فارسی علیہ الرحمہ ہیں. روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ شیطان ایک ایسے مجمع کے پاس سے ہو کر گزرا کہ جہاں پہ لوگ علی ابن ابی طالب کی برائی کر رہے تھے وہیں پہ شیطان رک گیا. مجمع سے آواز آئی یہ کون؟ شیطان نے کہا میں ابو مرہ ہوں. کہا اے ابو مرہ تم ہم لوگوں کی باتیں سن رہے تھے؟ تو شیطان فوراً کہتا ہے کہ تم لوگوں کا برا ہو کہ تم لوگ اپنے مولا علی ابن ابی طالب کی برائی کر رہے ہو. تو مجمع والے سے لے کہتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ میرے مولا ہیں؟ تو شیطان ابلیس کہتا ہے کہ مجھے تمہارے رسول کے قول سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پہ علی کو بلند دے کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی رکھے. اے اللہ تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے اور تو اسے اپنا جس سے جو علی کو اپنا لے. پوری حدیث شیطان نے
ان لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، دہرا دیا کہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں یہ اعلان کیا تھا۔ تو اب مجمع والے سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم ان کے چاہنے والوں میں سے ہو، ان کے شیعوں میں سے ہو؟ ابلیس کہتا ہے کہ نہیں، نہ میں ان کا شیعہ ہوں، نہ ان کے چاہنے والوں میں سے ہوں، بلکہ میں انہیں جانتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کہ دیکھو، علی سے بغض و دشمنی تو وہی رکھے گا کہ جس کے مال اور اولاد میں میں شریک ہوں۔ یعنی شیطان یہ بتانا چاہ رہا ہے جس کی مال اور اولاد میں میں شریک ہوتا ہوں وہی علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتا ہے، وہی علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اب دنیا والے سوچیں کہ جو بھی علی سے دشمنی رکھ رہے ہیں، جو بھی علی سے دشمنی رکھ رہے ہیں، ان کے مال میں بھی شیطان شریک ہے اور ان کی اولاد میں بھی شیطان شریک ہے۔ اس کے بعد مجمع والے ایک گزارش شیطان سے کرتے ہیں، اے بتاؤ کہ کیا تم کوئی فضیلت علی کی بیان کرنا پسند کرو گے؟ شیطان کہتا ہے کیوں نہیں۔ اب شیطان کی زبانی آپ مولائے کائنات کی فضیلت سنیے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں قوم جان میں رہ کر کے 12,000 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور جب اللہ نے قوم جن کو ہلاک کر دیا اور میں تنہا رہ گیا تو اللہ سے میں نے اپنی تنہائی کی شکایت کی تو اللہ نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا۔ وہاں ملائکہ کے درمیان ہم نے مزید عبادت کی۔ ایک روز ہم ملائکہ کے سامنے عبادت کر رہے تھے کہ ہمارے درمیان سے ایک بے حد چمکدار نور ہو کر کے گزرا۔ سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے اور سبوح قدوس کی صدا بلند کرنے لگے اور سوال کیا، میرے معبود بتا، یہ نور کسی ملک مقرب کا ہے یا نبی مرسل کا ہے؟ آواز آئی، دیکھو یہ نور نہ تو کسی ملک مقرب کا ہے، نہ ہی یہ نور کسی نبی مرسل کا ہے، بلکہ یہ نور علی کی طینت کا نور ہے۔ تو یہ شیطان نے اپنی زبان سے مولائے کائنات کی فضیلت کو بیان کر دیا ہے۔ اب دنیا والوں کو سوچنا چاہیے کہ مولائے کائنات کی فضیلت کیا ہے، مولائے کائنات کس منزل پہ فائز ہیں۔ یہ دنیا والے اس کا اندازہ کبھی بھی نہیں لگا سکتے اور نہ ہی ان کے فضائل تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ علی کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر تمام جن و ان سے مل کر کے آپ لکھنا چاہیں تو علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ تو جب جنات و انسان مل کر کے علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے تو پھر میں مجھ جیسا ایک حقیر انسان مختصر وقت میں مولائے کائنات کی فضیلت کیا بیان کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔